اچھا یہ ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو عرض کرتا ہوں سب سے بنیادی چیز صحبت ہے جس کی اہمیت بتا دی. اس سے زیادہ میں کیا اہمیت بتا سکتا ہوں کہ قرآن کی ابتدائی آیت نازل ہوتے ہی صحبت والے بڑھ گئے اور بعد قرآن مکمل نازل ہونے کے بعد جو ایمان لائے ان کا درجہ متاخرین میں ہو گیا. سابقون الاولون وہ لوگ ہو گئے. اور آج بھی قرآن مکمل موجود ہے. میں اپنے تراجم اور میں اپنے تفاسیر کے، لیکن کوئی صحابی ہو سکتا ہے؟ اس سے قیمت لگاؤ صحبت کیا چیز ہے. نمبر 2، صحبت کے ساتھ جو شیخ بتا دے اللہ والے اس ذکر کو ہمیشہ کرتے رہو. پہلے نسخے کا نام کیا ہے؟ اہل اللہ کی مصاحبت یعنی صحبت. دوسرے کا نام ذکر اللہ کی مداومت. اگر کوئی شخص استاد کے پاس رہتا ہے پہلوان، لیکن اکھاڑے میں داؤں پیچ سیکھتا ہے، مگر پہلوان کہتا ہے تھوڑا سا گھر پر بادام کھا کر دودھ پی لیا کروں، وہ کہتا ہے یہ سب نہیں ہوگا، آپ کی صحبت میں رہوں گا، یہ کشتی میں ہار جائے گا. داؤں پیچ تو جانتا ہے مگر اتنا کمزور رہے گا کہ دوسرا مخالف اس کو چت کر دے گا. تو جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں ہیں، اللہ کے ذکر سے محروم ہیں یا اپنے کو محروم رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی نفس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہارتے رہیں گے. شیخ کی صحبت میں رہ کر کے بھی نسبت میں اللہ سے محروم رہیں گے. اس لیے دوستو عرض کرتا ہوں کہ ذکر اللہ کی مداومت رکھو، کتنا ہی کام ہو اور مالک کا ذکر مت چھوڑو. مقصود خانقاہ ہے اللہ، مقصود خانقاہ ہے اللہ. جب ذکر ہی نہیں مالک کا کیا تو کیا ہے پھر خانقاہ؟ تو پھر خامخواہ ہے. خامخواہ. 2 نسخہ ہو گیا بھائی. اس کو ابھی آپ کو دیں گے ہم، یہ چھپا ہوا رکھا ہے، آپ کو مفت کی پلا دوں گا. غالب تو قرض کی لے کر پیتا تھا، کہتا ہے قرض کی پیتے ہیں ہم لیکن سمجھتے ہیں کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. لیکن ہم آپ کو یہ شعر کہلوائیں گے، مفت کی پیتے ہیں ہم لیکن سمجھتے ہیں کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری مفت خوری، مفت نوشی ایک دن آپ کو مفت میں ملے گا انشاءاللہ. یہی نسخے یہ رکھا ہوا چھپا ہوا 1000. نمبر 2 کیا؟ پہلا کیا ہے بھائی جلدی بتاؤ؟ اہل اللہ کی صحبت. نمبر 2 مصاحبت کہو اس کو، وزن ذکر اللہ کی مداومت. نمبر 3 گناہوں سے محافظت یعنی حفاظت. اب آپ کہیں صاحب یہ مشکل کام ہے، ذکر جتنا کہو بتا گناہ نہ چھوڑواؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی گناہ چھوڑنے کو فرمایا، لا الہ پہلے ہی اللہ بعد میں، اور فرمایا تقویٰ کے بغیر ولی اللہ تم نہیں ہو سکتے ہو. ہمارا عطر تو جب خوشبودار معلوم ہوگا تمہیں اور دوسرے امت کو، دوسرے بندوں کو، جب تم نہا دھو کے عطر لگاؤ گے. اللہ کا عطر جب کام دے گا جب لا الہ آپ کا مکمل ہو. پھر ایک اللہ بھی آپ کو سارے عالم میں جدھر سے گزرو گے خوشبو تمہاری پھیل جائے گی. لوگ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ کوئی صاحب نسبت جا رہا ہے ادھر سے، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں. کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں. کتنے عالم، جو کتنے عالم لیے گزر رہا ہے اللہ والا، کیا حال ہوگا اس کا. اس لیے دوستو گناہ خراب چیز ہے یا اچھی؟ تو خراب کام چھوڑنے سے قیمت تاخیر کرے بھائی. خراب کام چھوڑنے میں جلدی کرنا چاہیے یا دیر؟ جلدی. دیکھ لو آپ ہی لوگ کہہ رہے ہیں اب اگر جلدی نہ چھوڑا تو آپ اپنی گردی سمجھ لو، پھر وہ گردی میں مبتلا ہو جائے گا. یمنی زبان ہے یہ، کہتے ہیں آج کل بڑی گردی ہے یعنی کڑکی ہے تجارت میں، گردی اس کا نام ہے. کئی نسخہ ہو گیا؟ 3. گناہ سے اس لیے بھی بچو کہ گناہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جاتی ہے، اللہ سے دوری ہو جاتی ہے. خدا کے عاشقوں کو اگر جہنم بھی اللہ نہ پیدا کرتا تو اس شرم آیا سے کہ میرا محسن، میرا پیدا کرنے والا، میری آنکھوں میں روشنی دینے والا، ماں سے ہمیں غیر اندھا آنکھ والا پیدا کرنے والا ناراض ہوگا کہ تم نے آنکھیں میری دی ہوئی کہاں استعمال کی، میری مرضی کے خلاف کیوں دیکھتے ہو. ان حرام لذتوں سے تمہیں چین نہیں ملے گا. رات بھر تڑپو گے، جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. رات بھر تڑپو گے، ہائے کیسی تھی، تمہیں کچھ نہیں ملے گا. جیسی بھی ہو تمہیں حلال کی کر لو، شادی کر لو حلال کی. اگر حلال کی شادی نہیں کر سکتے ہو تو حرام کے چکر میں مت پڑو، صبر سے رہو، اللہ کے نام پر فدا رہو. جو اللہ کے نام پر فدا ہوتا ہے وہ بادشاہت بلا الیکشن دیتا ہے. لیلائے کائنات بغیر ناز لیلا کے دیتا ہے. لذت لیلائے کائنات بغیر ناز لیلائے کائنات دیتا ہے، کیونکہ وہ خالق نمکیات لیلائے کائنات ہے.
سمجھ گئے آپ؟ میں مفت کی آپ کو سب کچھ دے رہا ہوں، مگر تعجب ہے اس ظالم کو جو مفت کی بھی نہ پیے. میں قدع خانقاہ امدادیہ سے امداد مل رہی ہے اور جو امداد بھی نہ لے پھر کیا ہوگا اس کا حال؟ تو 3 باتیں ہو گئی: اہل اللہ کی مصاحبت، ذکر اللہ کی مداومت، تیسرا گناہوں سے معاوضت. جلدی کوشش کرو، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کس حالت میں جاؤ گے بتاؤ؟ اسی گناہ میں اٹھایا جائے گا. نمبر 4، اور جب کبھی نفس کہے دیر سے توبہ کریں گے تو فوراً اس کو یہ شعر سنا دو: نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، نہ جانے بلا لے پیا تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. پھر سن لو، غور سے سنو، یاد کر لو: نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. ہر عمر میں موت ہے، قبرستانوں میں دیکھ لو، کوئی ایسی عمر نہیں جس میں کوئی مردہ نہ لیٹا ہو. نئے پیداوار بچوں سے لے کر بڈھے تک، جوانی ادھیڑ سب لیٹے ہوئے. چوتھا نمبر کیا ہے؟ اسباب گناہ سے مباعدت، اسباب گناہ سے دوری. کیونکہ گناہوں کے اسباب کے ساتھ جو رہے گا، جو حسینوں کو تاک جھانک کرے گا، وہ گناہ سے بچ نہیں سکتا. کم سے کم سینے کی خیانت تو ہو ہی جائے گی، پھر آنکھوں کی خیانت بھی ہو جائے گی، پھر ایک دن میگنٹ اس کو کھینچ لے گا. جیسے کہ برمودا سمندر میں ایک علاقہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ برمودا ٹائیگر ہے نا، ٹائیگر ہے، وہ شیر ہے. برمودا ایک سمندر کا حصہ ہے بحر اٹلانٹک کے پاس. اگر 50,000 فٹ پر بھی جہاز جاتا ہے نگل لیتا ہے. آج تک پتہ نہیں چلا کتنے جہاز وہاں غرق ہو گئے. اب انٹرنیشنل قانون بن گیا کہ ادھر سے کوئی جہاز نہ گزرے. تو یہ حسن بھی برمودا سے کم نہیں ہے. بڑے بڑوں کو نمرودہ بنا دیتا ہے. نمرود سمجھتے ہو؟ نمرود سرکش. حسن کا برمودا اچھے داڑھی والوں کو ذرا سی دیر میں نمرودہ کرتا ہے. خوب ذرا نوٹ کر لو دماغ میں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں ہر نسخے پر دلیل پیش کر رہا ہوں. پہلے نسخے کی دلیل کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین. دوسرے نسخے کی ہے واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. تیسرے نسخے کی ہے فلا تقربوها، اتقوا اللہ، گناہوں سے بچو. چوتھے نسخے کی ہے فلا تقربوها تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ کی نافرمانی کے قریب بھی نہ رہو. کسی عورت کو مت پیے رکھو، مت آپریٹر رکھو، ورنہ خیریت نہیں ہے. کچھ دن تو دل پاک رہے گا، لیکن حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ننگا تار مت چھوؤ، گو ابھی اس میں کرنٹ نہیں ہے. کرنٹ آتے کیا دیر لگتی ہے جناب. پاور ہاؤس سے کرنٹ آیا، مر گئے، اس کو پیار کر رہے تھے. کہ اس وقت تو کرنٹ نہیں ہے، ابھی تو دل میں کوئی خیال وسوسہ اور کوئی گندا خیال ہمیں تو نہیں آتا. آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ بعض مرید ایسے بھی ہیں بدھو، وہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی خیال بھی نہیں آتا، آپ خواہ منع کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کرنٹ ابھی نہیں ہے، آ سکتا ہے. ننگا تار مت چھو، ہو سکتا ہے کہ پاور ہاؤس سے کرنٹ آ جائے. بالکل پاک دل ذرا سی دیر میں ناپاک ہو کر کے اور بالکل سب کچھ کر گئے. ذرا سی دیر میں منٹوں میں لاڈ منٹو بنا دیتا ہے شیطان. اس لیے اسباب گناہ سے مبادت. جو چاہے کہ میں تقوی سے رہوں، گناہوں کے اسباب سے دور رہو، اہل نمک سے بھی دور رہو. بس دیکھو بھی مت. یہ دنیاوی نمک جو ہے اگر دیکھ لو تو ہائی بلڈ پریشر بڑھتا نہیں ہے، دیکھنے سے چکھنے سے بڑھتا ہے. لیکن یہ حسین جو ہیں ان کا نمک، ان کو دیکھنا بھی حرام، دیکھنے سے بھی ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. تو جو نمک کی دیکھنے سے بھی ہائی بلڈ پریشر پیدا کر دے، وہ نمک اس نمک سے زیادہ خطرناک ہے جو کھانے سے بڑھے اور دیکھنے سے نہ بڑھے. بولیے ہے نا خطرناک؟ دونوں نمک میں نے فرق بتا دیا. جسمانی ہائی بلڈ پریشر کے نمک کو دیکھنے سے بالکل نہیں بڑھے گا، بس چکھو مت. لیکن یہ نمکین جو چہرے ہیں ان کو دیکھنے سے بھی ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور آنکھوں کا زنا ہو جاتا ہے. بخاری شریف کی حدیث کے مطابق، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو عورتوں کو دیکھتے ہیں آنکھوں سے زنا کرتے ہیں. اور آنکھیں اگر عورتیں دیکھتی ہیں تو عورتوں کا بھی زنا ہے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ مردوں کے لیے ہے. عورتوں کو چاہیے کہ پردے سے رہنا چاہیے. چہرہ اور آنکھ پر بھی پردہ ہو، چاہے آنکھوں میں جالی لگی ہو. بعضی عورتیں سمجھتی ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے. سارے علماء لکھتے ہیں کہ اصل تو فتنہ چہرے ہی سے ہوتا ہے بھائی. کیا سبب ہو گیا بھائی؟ 4 ہے
یاد ہو گیا؟ نمبر 5 کیا ہے؟ اتباع سنت پر استقامت. اتباع سنت پر استقامت. سنت کے خلاف زندگی ہوگی تو سمجھ لو گناہ سے بچنے کے باوجود ولی اللہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر میرا محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میرے محبوب کی چال پر چلو، ان کی چلن اختیار کرو. زندگی محبوب ہو جاتی ہے جب سنت پر چلتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ سب سے آخر میں تقویٰ بھی سنت ہے، مگر سنت سب کو گھیرے ہوئی ہے. سنت ایک جامع لفظ ہے جو گناہ سے بچنے پر بھی جامع ہے، نیک عمل کرنے پر بھی جامع ہے، اللہ کا حق ادا کرنے پر بھی جامع ہے، مخلوق کا حق ادا کرنے پر بھی جامع ہے. پورا دین اتباع سنت میں پوشیدہ ہے. اب میرا شعر سنیے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. اس فقیر کا شعر ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جس دن یہ یقین ہو جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور گال بھی بندہ ہے، پھر دیکھو گال کیسے فارغ البال رہ سکتا ہے. یقین کر لو کہ ہم سر سے پیر تک بندے ہیں، لہذا گال بھی بندہ ہے، سو داڑھیاں رکھ لو اللہ کا حکم سمجھ کر. کان بھی بندہ ہے، گانا مت سنو. زبان بھی بندہ ہے، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو. آنکھ بھی بندہ ہے، اس سے غلط جگہ مت دیکھو. 5 باتیں ہو گئی نا بھائی. اب آپ کو مل جائے گی.